السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، قصص النبیین حصہ خامس کا یہ سبق پڑھنے والے ہیں، جس کی ہیڈنگ ہے اسلام عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوستو، سبق شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ جو لوگ ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لے تاکہ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے، اور ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کر دیا کرے۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اسلام عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام قبول کیے تو کیا کیا واقعہ پیش آیا، اسی کو بیان کیا جا رہا ہے یہاں سے۔ وَأَيَّدَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ بِإِسْلَامِ عمر بن الخطاب العدوی القرشی، یعنی بنو عدی سے تھے، قبیلے بنو عدی سے اور قریش سے تھے، اسی وجہ سے یہاں پہ یہ صفت لائی گئی ہے خطاب کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے وَأَيَّدَ يُؤَيِّدُ تأیید معنی مضبوط بنانا، اللہ تعالیٰ نے اسلام اور مسلمانوں کو مضبوط کیا کہ کیسے؟ بِإِسْلَامِ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے، یعنی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیے تو مسلمانوں کے اندر اور زیادہ ہمت پیدا ہو گئی اور اسلام کا اور زیادہ دفاع ہونے لگا۔ وَكَانَ رَجُلًا مُحِيبًا، اور وہ سے مراد حضرت عمر جو ہے ایک باروب آدمی تھے، یعنی روب و دبدبہ تھا ان کا۔ ذا قوت و شکیمتن، وہ طاقتور تھے، و شکیمتن اور بہادر تھے، مقابلہ کرنے والے تھے۔ شکیمتن معنی بہادر، مقابلہ کرنے والے۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حریصا علی اسلامہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسلام لانے کے خواہش مند تھے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ حضرت عمر کسی طرح اسلام لے آئے، اسلام میں داخل ہو جائے۔ یدعو اللہ لذالک، اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے۔ وکان من خبر اسلامہ، اور ان کے اسلام لانے کے واقعہ میں سے یہ ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا واقعہ میں سے یہ ہے کہ ان اختہ فاطمہ بنت الخطاب اسلمت، کہ ان کی بہن جن کا نام کیا تھا؟ فاطمہ، ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب اسلمت، وہ اسلام لا چکی تھی۔ وَأَسْلَمَ بَعْلُهَا سعید بن زید، اور ان کا شوہر، بعل معنی شوہر، ان کا شوہر سعید بن زید بھی وہ اسلام لا چکے تھے۔ وَكَانَ يَخْفِيَانِ إِسْلَامَهُمَا، اور وہ دونوں اپنے اسلام کو، یعنی مسلمان ہونے کو وہ دونوں چھپایا کرتے تھے، چھپاتے تھے، من عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ کیوں؟ لِحَيْبَتِهِ، ان کی حیبت کی وجہ سے، یعنی ان سے ڈرنے، ان کے ڈر کی وجہ سے ان سے ڈر رہے تھے۔ وَشِدَّتِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ، اور مسلمان اور اسلام کے خلاف شدت ان کے ہونے کی وجہ سے، یعنی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام نہیں لائے تھے تو اس وقت اسلام و مسلمانوں کے خلاف تھے، تو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ دونوں اپنے اسلام کو چھپاتے تھے، ان کی حیبت اور شدت خلاف کی وجہ سے اسلام و مسلمانوں کے۔ وَكَانَ خباب بن ارت يختلف الى فاطمہ، اختلاف یختلف الی صلہ کے ساتھ جب آتا ہے تو بار بار آنا جانا کسی کے پاس، اور حضرت خباب بن ارت جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا جایا کرتے تھے۔ یقرؤها القرآن، اور ان کو قرآن پڑھاتے تھے۔ فخرج عمر یوما متوشحا سیفہ، متوشحا یعنی میان سے نکال کر اپنی تلوار کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نکلے، کس حال میں؟ اپنی تلوار کو بالکل لنگا کر کے، بالکل میان سے نکال کے۔ یرید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورہتا من اصحابہ، رہتن کے معنی جماعت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کرتے ہوئے، یعنی ان کو تلاش کرنے کے لیے، اور ان کے ساتھیوں میں سے ایک جماعت کی، قد ذکر لہ، ان کے سامنے جس کا ذکر کیا گیا تھا، قد ذکر لہ یعنی ان کو بتایا گیا تھا، ان کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کیا کہ انہم اجتمعوا فی بیت عند صفا،
کہ صفا کے درمیان یعنی ایک چھوٹے سے مقام میں وہ لوگ جمع ہوئے ہیں۔ فلقیہ نعیم بن عبداللہ، تو ان کی ملاقات نعیم ابن عبداللہ سے ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وَهُوَ مِن قَوْمِهِ بنی عدی، اور وہ ان کی قوم بنی عدی میں سے تھے۔ وَكَانَ قَدْ أَسْلَمَ، اور وہ بھی اسلام لا چکے تھے۔ فقال له، تو انہوں نے یعنی نعیم ابن عبداللہ نے حضرت عمر سے کہا، أَيْنَ تُرِيدُ يَا عُمَرُ، اے عمر کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ قال، تو انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، ایمان نہیں لائے تھے، أُرِيدُ مُحَمَّدًا هَذَا الصَّابِي، کہ میں اس یعنی صحابی کے معنی دیا ہے کہ ایک دوست کے معنی بھی، چونکہ بہت زیادہ دوستی تھی بھی، اور ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں محمد نامی اس یعنی آدمی کی تلاش میں ہوں، اس کو میں تلاش کر رہا ہوں، ان کی چاہت ہے مجھے۔ الذی فرق امر قریش، جس نے قریش کے معاملے کی تفریق کر دی ہے، یعنی کہ ان قریش کے درمیان انہوں نے تفریق پیدا کر دی ہے۔ وَصَفَّهُ أَحْلَامَهَا، اور ان کی کیا ہے عقل مندوں کو انہوں نے بیوقوف بنایا ہے۔ وَعَابَ دِينَهَا، اور ان کے دین پر انہوں نے عیب جوئی کی ہے، عیب لگایا ہے۔ وَسَبَّ آلِهَتَهَا، اور ان کے معبودوں کو انہوں نے گالی دی ہے۔ فَأُقْتِلُهُ، تو میں ان کو قتل کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ مجھے مل جائے تو میں ان کو قتل کر دوں گا۔ فقال له نعیم، تو حضرت نعیم نے ان سے کہا کہ لقد غرتک نفسک یا عمر، کیا عمر تمہارا نفس تمہیں غارت کرے، یا تمہارے نفس کے اندر کیا غیرت نہیں باقی اے عمر؟ افلا ترجع الی اہل بیتک فتقیم امرہم، کیا تم اپنے گھر والوں کی طرف نہیں لوٹو گے؟ فتقیم امرہم، تاکہ ان کے معاملات کو تم درست کرو۔ مطلب کیا ہے کہ چونکہ ان کے جو حضرت فاطمہ جو ان کی بہن تھی، ان کی بہنوئی پہلے ایمان لا چکے تھے، تو اسی کے بارے کہہ رہے ہیں پہلے تم اپنے گھر کی جا کے خبر لے لو، وہ لوگ اسلام لا چکے ہیں۔ قال عمر، و حضرت عمر نے کہا، وَأَيُّ أَهْلِ بَيْتِي، اب میرے گھر والے سے مطلب کیا ہے، یعنی مراد کیا ہے؟ قال، انہوں نے کہا، خانتک وابن عمک سعید بن زید واختک فاطمہ بنت الخطاب فقد واللہ اسلما، انہوں نے کہا کہ تمہارے بہنوئی جو کہ کون ہے، تمہارے چچا زاد بھائی یعنی سعید بن زید، اور تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب جو کیا ہے، فقد واللہ اسلما، کہ بخدا وہ لوگ دونوں اسلام لا چکے ہیں۔ کہا کہ انہوں نے بتایا، وتابع محمد علی دینہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی انہوں نے اتباع کر لی ہے۔ فعلیک بہما، تو تم پر ضروری ہے ان کے پاس جانا، یعنی پہلے ان کی خبر گیری لو، ان کے پاس جاؤ، اس کے بعد تم دوسرا کچھ کام کرنا۔